لاک کی سیاسی فکر پولیٹیکل فلاسفی آف لاک لاک نے سیاسی فکر اپنی کتاب ٹو ٹریٹیز آف گورنمنٹ میں تحریر کی ہے، جو کہ اس نے فلمر اور ہابس کی نقد میں لکھی ہے۔ فلمر نے پیٹریارکل معاشرے کا تصور اپنی تصنیف پیٹریارکا پاور آف کنگز میں وضع کی ہے، جبکہ ہابس کی تصنیف لیویانتھا انگلش سول وار کے بعد منظر عام پر آئی، جس میں اسٹیٹ آف نیچر کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ لاک، فلمر اور ہابس کا سوشل کانٹریکٹ نظریہ، سوشل کانٹریکٹ تھیوری آف ہابس، فلمر اینڈ لاک۔ فلمر، جو کہ پیٹریارکل معاشرے کا دفاع کرنے والا ہے، جس کے مطابق تمام اختیارات کسی کو سونپ دینے چاہیے، جیسے کہ گھرانے کے اختیارات باپ کے پاس ہوتے ہیں، اسی تناظر میں وہ بیان کرتا ہے کہ سیاسی طور پر ایک معاشرے میں لوگ اپنے اختیارات بادشاہ کے سپرد کرتے ہیں۔ چونکہ قانون صرف بائبل کا ہوگا اور بائبل کی تشریح سے بادشاہت کے مطلقاً عنان ہونے کا جواز پایا جاتا ہے، اس لیے بادشاہ اللہ کا نمائندہ ہوگا اور سب اس کی اطاعت کریں گے۔ ہابس اور فلمر دونوں ایبسولوٹ پاور کے قائل ہیں۔ فلمر کی، جیسے کہ ہم نے کہا، ایک پیٹریارکل نظریہ ہے اور ہابس کا اسٹیٹ آف نیچر تھیوری ہے۔ ہابس کے نزدیک اسٹیٹ آف نیچر میں امن نہیں ہے، بلکہ وہاں جنگ ہے۔ اس لیے ایک مطلقاً عنان بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی سب لوگ اطاعت کریں جب تک کہ وہ زندگی نہ لے لیں۔ لاک کے نقطۂ نگاہ اس سے مختلف ہے۔ وہ اسٹیٹ آف نیچر یعنی فطری دور کو آزاد دور تصور کرتا ہے، جہاں پر ریزن، تعقل کی بالادستی ہوتی ہے۔ اس لیے قانون فطرت دراصل قانون تعقل یعنی لا آف ریزن ہے۔ لاک کے نزدیک اسٹیٹ آف نیچر میں امن ہوتا ہے اور وہاں سب برابر اور آزاد ہوتے ہیں۔ وہاں ایک قانون ساز لیجسلیٹر ہوتا ہے۔ اس قانون کے تحت سب آزاد ہوتے ہیں، جہاں عقل کی بالادستی ہوتی ہے۔ اسٹیٹ آف نیچر یہ عقائد کی دنیا ہے۔ اس دنیا سے نکل کر جب انسان اصلی دنیا کی طرف آتا ہے تو اس کو سول سوسائٹی کہتے ہیں، جہاں پر امن کے حصول کے لیے اس کو کچھ اپنی آزادیاں چھوڑنی پڑتی ہیں تاکہ ایک پرامن حکومت قائم ہو سکے۔ اس کو اطاعت کرنی پڑتی ہے اس حکمران کی، جو کہ اس کو لائف، لبرٹی اور پراپرٹی کی حفاظت کرے۔ سول سوسائٹی کے اندر ایک حکومت آتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی لائف کو، ان کی لبرٹی کو، آزادی کو اور ان کی پراپرٹی کی حفاظت کرے۔ پراپرٹی کو ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ قانون فطرت ایک آفاقی قانون ہے۔ فطری دور میں سب لوگ آزاد اور برابر ہوتے ہیں۔ ہابس اور لاک دونوں فطری مقام اسٹیٹ آف نیچر کے قائل ہیں، اور جیسے کہ ہم نے کہا یہ ایک عقیدے کی دنیا ہے، اور ہر مذہب جو بھی دنیا کے اندر موجود ہے، ہر عقیدہ جو دنیا کے اندر موجود ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ عقائد پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سرمایہ داری کے اندر لاک بھی یہ کہتا ہے کہ اس کی عقیدہ کیا ہے؟ آزادی اور برابری یعنی مساوات، یہ دو عقائد اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لاک کے خیال میں لا آف نیچر، فطری قانون، لا آف ریزن ہی ہے، لیکن لاک اور قرون وسطیٰ کے عیسائی تصور قانون فطرت میں ایک بنیادی فرق ہے۔
عیسائی فطری قانون، فطرت کو ایک عقل سے تعبیر کرتے ہیں جو رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ لاک کا تصور لا آف ریزن اس سے مختلف ہے۔ لاک کے مطابق عقل کا تقاضا یہ ہے کہ فرد پروڈنٹ، اور پروڈنٹ کی تعریف ہم نے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ فطری طور اسٹیٹ آف نیچر میں فرد اپنے حقوق کے تحفظ خود کرنے پر مجبور ہے۔ اس مجبوری کو دفاع کرنے کے لیے ایک ملک کے باشندے ایک خاص نوعیت کے معاہدہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں قومی ریاستیں اور حکومتیں وجود میں آتی ہیں، اور یہ معاہدہ عالمی نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک قوم کے لیے ہوتا ہے، قومی ہوتا ہے، اور عالمی سیاسی نظام فطری دور میں ہی رہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عالمی نظام لاک کے نزدیک فطری دور میں ہوتا ہے، اور جب حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو وہ حکومتیں قومی حکومتیں ہوتی ہیں، عالمی حکومتیں نہیں ہوتی، چونکہ عالمی سطح پر کوئی مقتدر سوورن حکومت نہیں قائم کی جا سکتی۔ قومی حکومت کے قیام کے بنیادی مقصد لاک کے مطابق لوگوں کی ملکیت، پراپرٹی کی حفاظت ہے۔ قومی حکومت قانون لاس کے ذریعے یہ فریضہ انجام دیتی رہتی ہے۔ ریاستی قوانین پوزیٹیو لاس قوانین فطرت پر مبنی ہوتے ہیں، اور بنیادی قانون فطرت یہ ہے کہ ہر شخص کی پراپرٹی کی حفاظت کی جائے۔ اپنی پراپرٹی سے کلی طور پہ متمتع ہونا ہر شخص کا فطری حق ہے۔ ریاستی قوانین افراد کو ان کی ملکیت سے متمتع کرنے کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، اور گو کے فطری قوانین لا آف نیچر سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ لاک یہ ضرور کہتا ہے کہ فطری قوانین خدا کے بنائے ہوئے ہیں، گو کہ وہ کہیں لکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان کا ماخذ ایک معاشرتی معاہدہ، سوشل کانٹریکٹ ہے۔ انجیل یا عیسائی تفکرات نہیں ہیں، یعنی کہ اسکالسٹک اور ڈسکورس نہیں ہیں، بلکہ یہ قوانین خدا تعالیٰ نے انسان کے اوپر ودیعت کر دیے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انسان کے پاس عقل اور مشاہدہ موجود ہے، اس کے ذریعے ان قوانین کی وہ تصدیق کر سکتا ہے۔ وہ عقل اور مشاہدے کے ذریعے اس کو یہ قوانین کی تصدیق ہو سکتی ہے۔